سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، چیپٹر 13.1a، غزوہ فتح مکہ، رمضان المبارک 8 ہجری۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجرہ میں طے پائی تھی، اور یہ بھی طے پایا تھا کہ اس صلح نامہ کی دفعات طرفین کے حلیف قبائل پر بھی لاگو ہوں گی، لہٰذا ایسے کسی قبیلے پر زیادتی خود اس فریق پر زیادتی سمجھی جائے گی۔ صلح حدیبیہ کے بعد قبیلہ بنو بکر قریش کے حلیف بن گئے، جبکہ قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف تھا۔ یہ دونوں قبیلے مکہ سے بالکل قریب مقیم تھے۔ ان دونوں قبیلوں میں تقریباً 100 سال سے انبن چل رہی تھی۔ قبیلہ بنو بکر نے یہ چاہا کہ قبیلہ بنو خزاعہ پر خفیہ حملہ کر کے پرانے خونوں کا بدلہ لے لیں۔ قریش کے سرداروں نے بھی اس کی اجازت دے دی، بلکہ جنگی سامان سے ان کی مدد کی، اور قبیلہ بنو بکر کو ہدایت کی کہ رات کی تاریکی میں حملہ کرو، اس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چل سکے گا۔ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر قریش کے کچھ آدمی بھی اس حملہ میں شریک ہوئے۔ قبیلہ بنو خزاعہ حرم سے باہر وتیر نامی ایک چشمے پر خیمہ زن تھے۔ قبیلہ بنو بکر نے ان پر حملہ کر دیا۔ قبیلہ بنو خزاعہ کے 20 آدمی مارے گئے۔ قبیلہ بنو خزاعہ کا ایک آدمی دوڑ کر حرم میں پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، لیکن قبیلہ بنو بکر نے پھر بھی اسے حرم کے اندر قتل کر دیا اور بولے آج کوئی اللہ نہیں۔ ایسے حالات میں قبیلہ بنو خزاعہ کا سردار عمر بن سالم 40 افراد کے ہمراہ مدینہ پہنچا اور بہت مؤثر اشعار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بہت مؤثر اشعار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہماری مدد فرمائیں، کیونکہ نمبر 1 ہمارے اور آپ کے آباء و اجداد 5 نسلیں پہلے وہی ہیں۔ نمبر 2 حضرت عبد المطلب اور قبیلہ بنو خزاعہ کے درمیان بھائی بندی کا معاہدہ ہے، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ نمبر 3 صلح حدیبیہ کی روح سے کسی حلیف قبیلے پر زیادتی اس فریق پر زیادتی سمجھی جائے گی، اور قبیلہ بنو بکر کی زیادتی بیان کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ضرور بضرور مدد دی جائے گی۔ پھر آپ نے آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا تو فرمایا، یہ تمہاری فتح کی نشانی ہے، یہ بادل تمہاری فتح کی بشارت سے دمک رہا ہے۔ قریش کو معلوم تھا کہ انہوں نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی ہے، اور وہ مسلمانوں سے بہت خائف تھے، اس لیے انہوں نے اپنے سردار ابو سفیان کو صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے مدینہ بھیجا۔ ابن اسحاق کے مطابق ابو سفیان سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے اسے کچھ بھی جواب نہ دیا۔ پھر حضرت ابو بکر کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کے لیے گیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ پھر اسی مقصد کے لیے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی زمانے میں اس کے ساتھ تجارت میں شریک تھے۔ حضرت عمر نے اس کا مذاق اڑایا اور بولے، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کروں گا؟ یہاں سے مایوس ہو کر ابو سفیان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا
کہ آپ میرے قریب ترین رشتہ دار ہیں، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میری سفارش کر دیں، مہربانی کر کے مجھے یہاں سے خالی ہاتھ نہ جانے دیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اے ابو سفیان، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاملے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ وہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے 5 سال کے پیارے بیٹے حضرت حسن بھی موجود تھے۔ ابو سفیان نے حضرت فاطمہ سے کہا، کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ آپ کا بیٹا لوگوں کے درمیان پناہ کا اعلان کر دے اور ہمیشہ کے لیے عرب کا سردار ہو جائے؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ میرا بیٹا ابھی اس عمر کو نہیں پہنچا کہ لوگوں کے درمیان پناہ دینے کا اعلان کر سکے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی پناہ دے بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت علی سے کہا، جو کہ عمر میں اس سے نصف تھے، یا حضرت علی ابو سفیان سے عمر میں نصف سے، تو انہوں نے کہا کہ ابو سفیان نے پوچھا کہ اس معاملے میں مجھے کوئی نصیحت کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم قریش کے سردار ہو، مسجد میں اعلان کرو کہ کیا کوئی شخص ہے جو مجھے اور قریش کو پناہ دے دے۔ ابو سفیان نے یہی کیا، لیکن کسی نے اس کی پرواہ نہ کی۔ بالآخر ابو سفیان 13 سال بعد اپنی بیٹی رملہ حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے کی جگہ سے کمبل اٹھا دیا۔ ابو سفیان نے پوچھا، کیا تم کمبل کو مجھ سے بچا رہی ہو یا مجھے کمبل سے بچا رہی ہو؟ حبیبہ نے کہا، تم مشرک اور نجس ہو، تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمبل پر نہیں بیٹھ سکتے۔ ابو سفیان نے کہا کہ خدا کی قسم میرے بعد تمہیں شر پہنچ گئی ہے۔ اس طرح ابو سفیان مایوس اور ذلیل ہو کر اپنے اونٹ پر بیٹھ کر مکہ چلا گیا۔ ذرا سوچئے کہ ابو سفیان 10,000 کا امیر بن کر جنگ احزاب میں آیا، اب اپنی پناہ کی بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت کہ انسان کو کہاں سے کہاں گرا سکتی ہے۔ جب ابو سفیان مکہ پہنچا تو قریش کو پوری تفصیل بتائی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا تم نے مسجد میں پناہ کے لیے اعلان کیا؟ ابو سفیان نے کہا، جی ہاں۔ لوگوں نے کہا، اس طرح حضرت علی نے تمہارا مذاق اڑایا تھا۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی اور صورت بن نہ سکی۔ مکہ پر حملہ کی تیاری اور اخفاء کی کوشش۔ تبری میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد شکنی کی خبر آنے سے 3 دن پہلے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساز و سامان کسی مارکہ کے لیے تیار کر دیں، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ ایک دن حضرت ابو بکر اپنی بیٹی کے پاس تشریف لائے تو پوچھا، بیٹی یہ کیسی تیاری ہے؟ یہ رومیوں سے جنگ کرنے کا وقت تو نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا، خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں۔ چند دن بعد قبیلہ بنو خزاع کے نمائندے مدینہ آئے تو لوگوں کو قریش کی عہد شکنی کا علم ہوا، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مکہ پر حملے کی تیاری کا حکم دے دیا اور فرمایا کہ ہر صحت مند مرد اس میں حصہ لے۔ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ یہ خبر قریش تک نہ پہنچے تاکہ ہم ان پر اچانک حملہ کر سکیں۔ واضح ہو کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے جنوب میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی چال کے تحت ایک سریہ مدینہ سے شمال کی طرف بطن عدم کی طرف روانہ بھی کیا۔ یہ دستہ بھی بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے راستے میں مل گیا۔ اسلامی لشکر کی مکہ کی طرف روانگی سے چند دن پہلے آپ نے عام اعلان کر دیا کہ لوگ اس سفر کے لیے تیاری کر سکیں۔ اسی دوران حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے خط کے ذریعے قریش کو اطلاع بھیجی
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ایک عورت یہ خط اپنے سر کی چوٹی میں چھپا کر مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کی خبر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور چند اور صحابہ کو اس عورت کو پکڑنے کے لیے بھیجا۔ جب یہ گھوڑ سوار اس عورت کے پاس پہنچے تو اس سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس کوئی خط نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا ہے اور نہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں، تم یا تو خط نکال دو یا ہم تمہیں ننگا کریں گے۔ یہ پختگی دیکھ کر عورت نے اپنی چوٹی سے خط نکال کر ان کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ خط لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ خط میں حضرت حاتب کی طرف سے قریش کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حملہ کی اطلاع درج تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کو بلا کر پوچھا کہ ایسا کیوں کیا ہے؟ حضرت حاتب یمن سے غلام تھے اور پھر اپنی آزادی حاصل کر لی تھی۔ حضرت حاتب قریشی نہ تھے، ان کی ماں اور بیوی بچے مکہ میں ہی تھے۔ حضرت حاتب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے خلاف جلدی نہ فرمائیے، خدا کی قسم میں اللہ اور رسول پر پختہ ایمان رکھتا ہوں، میں نہ تو مرتد ہوا ہوں نہ مجھ میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے اہل و عیال قریش میں پھنسے ہوئے ہیں، میرا کوئی قرابت دار مکہ میں نہیں جو ان کی حفاظت کرے، جبکہ دوسرے لوگوں کے قرابت دار مکہ میں موجود ہیں۔ میں نے اس خط کے ذریعے قریش پر احسان کرنا چاہا تاکہ وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق ہو گیا ہے، مجھے اجازت دیں کہ اس کی گردن اڑا دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ منافق نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کم از کم خیانت تو کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے لیے کہا ہے کہ تم جو چاہو کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ اس طرح سے مسلمانوں کی جنگی تیاریوں کی خبر قریش تک نہ پہنچ سکی۔ 4 نئے مسلمانوں کا ذکر۔ اس اسلامی لشکر کی تعداد 10,000 تھی۔ یہ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ مدینہ کے انچارج مقرر ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جعفہ کے قریب پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عباس اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ ہجرت کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ آپ سب سے آخری مہاجر ہیں، جس طرح میں سب سے آخری نبی ہوں۔ حضرت عباس اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ ابوا کے قریب آپ کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ ملے۔ ابو سفیان بن حارث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت فخر سے شعر پڑھا کرتے تھے، اور ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن امیہ اعلانیہ طور پر پبلک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور حجب کیا کرتے تھے، جس طرح قرآن کریم میں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 90 سے آیت 90 to 93۔ اور انہوں نے قریش مکہ نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے
تا وقت کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں، یا خود آپ کے لیے کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر دکھائیں، یا جیسے آپ کا گمان ہے، یا جیسے آپ کہا کرتے ہیں، آپ ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، یا آپ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں، یا آپ کے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ لیں۔ آپ جواب دے دیں کہ میرا رب پاک ہے، آپ جواب دے دیں کہ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔ یہ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں یعنی ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن امیہ، یہ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت پہنچایا کرتے تھے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے منہ موڑ لیا۔ واضح ہو کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن امیہ کی سوتیلی بہن تھیں، انہوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرواہ نہ کی، غالباً ان دونوں کے ایمان کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ پھر حضرت علی نے ابو سفیان بن حارث کو مشورہ دیا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی کہو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے کہا تھا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 91۔ قالوا تاللہ لقد آثرك اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم بے شک خطا کار ہیں۔ چنانچہ ابو سفیان نے یہی کہا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ یوسف آیت نمبر 92، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین۔ آج تم پر کوئی ملامت یا الزام نہیں، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ اس پر ابو سفیان نے یہ شعر کہے، تیری عمر کی قسم، جس وقت میں نے اس لیے جھنڈا اٹھایا تھا کہ لات کے شاہ سوار محمد کے شاہ سوار پر غالب آ جائیں، تو میری کیفیت رات کے اس مسافر کی سی تھی جو تاریک رات میں حیران و سرگرداں ہو، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے ہدایت دی جائے اور میں ہدایت پاؤں۔ اب میرے نفس کی بجائے مجھے ایک ہادی نے ہدایت دی، اور مجھے اللہ کا راستہ اس شخص نے بتایا جسے میں نے ہر موقع پر دھتکار دیا تھا۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، یقیناً تم نے مجھے ہر موقع پر دھتکارا تھا۔ واضح ہو، بعد میں جنگ حنین میں جب مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، اس وقت حضرت عباس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑی ہوئی تھی، اور یہی ابو سفیان بن حارث تلوار لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان دے دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میری حفاظت کرنے والا کون ہے؟ تو حضرت عباس نے جواب دیا، آپ کا چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث، اس کے لیے دعا فرمائیے۔ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، اس نے جو بھی دشمنی مجھ سے کی ہے وہ سب معاف فرما دے۔ تو ابو سفیان بن حارث نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو چوما۔ بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان بن حارث کی اس وفاداری کی وجہ سے ابو سفیان بن حارث اور اس کے گھرانے انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے۔ بخاری میں ہے، اسلامی لشکر مکہ کی طرف بڑھا اور اسفان اور قدیر کے درمیان قدید نامی چشمے پر پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا،
اور اسی طرح صحابہ کرام نے بھی روزہ توڑ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر سے پہلے اپنے شہر ہی میں روزہ نہیں توڑ سکتے اور نماز قصر نہیں کر سکتے، صرف سفر کے دوران کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ اب اسلامی لشکر مکہ سے تقریباً 20 کلومیٹر مرا الزہران پہنچا۔ حضرت عباس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کے ساتھ بات چیت کرنے کی اجازت مانگی تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت عباس رات کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر لشکر سے باہر نکلے۔ اس رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آگ جلانے کی اجازت دے دی تھی اور تقریباً 10,000 جگہوں پر آگ جل رہی تھی۔ حضرت عباس بیان فرماتے ہیں کہ رات کے وقت مجھے ابو سفیان بن حرب اور بدیل بن ورقہ کی باہمی بات چیت سنائی دی۔ وہ دونوں حکیم بن حزام کے ہمراہ مکہ سے باہر خبروں کا پتہ لگانے کے لیے نکلے ہوئے تھے، کیونکہ انہیں صلح نامہ حدیبیہ کی عہد شکنی کے بعد فکر تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ ابو سفیان بدیل کو کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم میں نے آج رات جیسی آگ اور ایسا لشکر تو کبھی بھی نہیں دیکھا۔ بدیل نے جواباً کہا، خدا کی قسم یہ بنو خزاع ہیں۔ ابو سفیان کہہ رہا تھا، بنو خزاع اس سے بہت کمتر اور کمزور ہیں، یہ ممکن نہیں کہ ان کی آگ اور لشکر ہوں۔ حضرت عباس کہتے ہیں، میں نے ابو سفیان بن حرب کی آواز پہچان لی اور کہا، کیا تم ابو حنظلہ ہو؟ اس نے میری آواز پہچانی اور پوچھا، کیا ابو الفضل؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے کہا، یہ ایک لشکر سمیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہائے قریش کی تباہ! اس نے پوچھا، تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، اگر وہ تمہیں پا لیں گے تو تمہیں قتل کر دیے جاؤ گے۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اس خچر پر میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتا ہوں اور تمہیں ان سے امان لے دیتا ہوں۔ ابو سفیان میرے پیچھے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ساتھی واپس مکہ چلے گئے۔ حضرت عباس کا بیان ہے کہ جب ہم آگ کے کسی الاؤ کے پاس سے گزرتے تو لوگ پوچھتے، یہ کون ہے؟ مگر جب مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر بیٹھے دیکھتے تو ہمیں آگے بڑھنے دیتے، یہاں تک کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الاؤ کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے سیکیورٹی کی بنا پر کہا، کون ہے؟ اور میری طرف آئے۔ جب ابو سفیان کو میرے پیچھے بیٹھے دیکھا تو کہنے لگے، ابو سفیان، اللہ کا دشمن! سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اسے بغیر کسی عہد و پیمان کے ہمارے قبضے میں دے دیا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے۔ میں نے بھی خچر کو ایڑی لگائی اور آگے بڑھ گیا اور جلدی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچا۔ اتنے میں حضرت عمر بھی وہاں آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اجازت دیں میں ابو سفیان کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم سے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیں میں ابو سفیان کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عباس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں نے اسے پناہ دی ہے، کیونکہ یہ قانون ہے کہ ہر مسلمان دوسروں کو پناہ دینے کا حق رکھتا ہے۔ حضرت عمر نے بار بار اصرار کیا تو میں نے کہا، عمر، خدا کی قسم، اگر یہ تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا تو تم ایسی بات نہ کہتے۔ اس پر حضرت عمر نے حضرت عباس سے کہا، عباس، خدا کی قسم، تمہارا اسلام لانا مجھے اپنے باپ خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا اسلام لانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے باپ کے اسلام لانے سے زیادہ پسند ہے۔
اس سے پتہ چلتا ہے حضرت عمر کو اسلام سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو کہا کہ ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے جاؤ، کل صبح میرے پاس لے کر آنا۔ حضرت عباس نے خیمے میں ابو سفیان کو کئی بار اسلام کی دعوت دی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو کہا، ابو سفیان، تم پر افسوس، کیا ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، کوئی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ ابو سفیان نے کہا، میرے آپ پر فدا، اور آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور کتنے کنبہ پرور ہیں۔ مجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو اب تک میرے کام آیا ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان، تم پر افسوس، کیا تم ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کتنے حلیم اور کتنے کریم ہیں اور کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ اس بات کے متعلق ابھی تک میرے دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر حضرت عباس نے کہا، ابو سفیان، تمہاری گردن مارے جانے سے پہلے پہلے اسلام قبول کر لو اور یہ شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر ابو سفیان نے کچھ ہچکچاہٹ کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عباس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ابو سفیان اعزاز پسند ہے، لہٰذا اسے کوئی اعزاز عنایت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے گھر گھس جائے اسے امان ہے، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کرے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد الحرام میں داخل ہو اسے بھی امان ہے۔ یہ مضمون اگلے بیان میں جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔